اور آپ جانتے ہیں جب دو لوگ مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں لوگوں کا جسم ایک دوسرے سے ٹچ ہوتا ہے، مس ہوتا ہے، اور جب سرکار مصافحہ فرمائیں گے تو گناہگار کے جسم جو ہے امتی کے جسم گناہگار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم نبوت و رسالت ٹچ ہو جائے گا، مس ہو جائے گا۔ اچھا، اب وہ بندہ جس کے جسم سے سرکار کا جسم ٹچ ہو گیا اس کے لیے کیا انعام ہے؟ تو پھر سرکار کی حدیث سے پوچھو، سرکار ارشاد فرماتے ہیں مَن مَسَّ جَلَدِي لَن تَمَسَّهُ النَّارُ، جس نے میرے جسم سے اپنے جسم کو ٹچ کیا اس کو ہرگز جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ تو درود پاک پڑھنا ہر طرف سے ہم کو بینیفٹ دکھاتا ہے، فائدے کا راستہ دکھاتا ہے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ممبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوہ فگن مقدس مسلمانوں کے مسلمانوں پر 5 حق ہیں۔ سب بولے کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ ایک روایت میں آیا حق المسلم علی المسلم 6، یعنی مسلمانوں کے مسلمانوں پر 6 حق ہیں، لیکن جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس میں 5 حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے رد السلام، جب کوئی ایمان والا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب اتنی زور سے دو کہ سلام کرنے والا اگر بہرا نہیں ہے تو اس کو سنائی پہنچ جائے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اب جو 4 اور حق ہیں وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن اس کلام کے بعد ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، کہہ دیں آپ سبحان اللہ۔ قبر جس دم میری تیار کرائی جائے، قبر جس دم میری تیار کرائی جائے، قبر جس دم میری تیار کرائی جائے، میری تیار کرائی جائے، تو خاکی تھوڑی سی مدینے کی بھی ڈالی جائے، خاکی تھوڑی سی مدینے کی بھی ڈالی جائے، قبر جس دم میری تیار تمنا پورا محبت بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ سر تو ہو میسر دینا، ہو میسر اور چادر طیبہ نے بھی گائی جائے، کرائی، اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں ہمارے آقا
اور بڑی بے دردی سنتیں چھوڑتے ہیں اور ان کی لیکن سرکار آج کو کانٹا انہیں ہوتا محبت کرتے ہیں جن کے طریقے پر ہم اسٹینڈرڈ بن اور جن کے طریقوں کو ہم اپنائے ہوئے ہیں. کوئی کسی ڈانس گاؤں قریہ میں پہلے تو یہ میں دعا کر رہا ہوں شخصیتیں آئیں قریہ قصبہ میں اگر وہ آ جائیں جوان کچھ بوڑھوں کی بھی یہ تمنا ہوگی کہ صحیح کہہ رہا ہوں دیکھیں ذرا کہ ان کو اور وہ آقا جن سے وہ آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہوتے ہوئے بھی ہمارے اور آپ کرتے رہے کوئی ٹھوکر بھی لگتی ہے کانٹا بھی اتنی محبت کرتے ہیں کوئی ماں دھرتی پر لے آؤ اتنی محبت تو موت ہے اس سے شاید نے کوئی بات کہی ہے چبھے در ہے میرے آقا نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو گویا کہ عبادت خدا کی ہوگی ٹھنڈک سرکار کی آنکھوں کو پہنچے گی اگر پیار واقعی سرکار سے پیار ہے تو اللہ کی نماز نہ چھوڑو اللہ کے روزے نہ چھوڑو زکوٰۃ نہ چھوڑو حج کر لو اگر فرض ہو گیا ہے عبادت سب خدا کے لیے ہے لیکن محبت مصطفیٰ سے ضروری ہے اگر ٹھنڈک سرکار کی آنکھوں کو پہنچائیں گے تو انشاءاللہ فجر میں آپ ضرور اٹھیں گے اٹھیں گے الارم لگا کے رکھیں گے نا گھر والوں سے کہہ کے سوئیں گے کہ ہم کو اٹھا دینا نا کہیں گے نا کوئی بس پکڑنی ہوتی ہے ٹرین پکڑنی ہوتی ہے فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا کئی الارم بھی لگاتے ہیں پھر گھر والے بھی سترک رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کرایہ سب اس پر پانی پھر جائے اس لیے ہم بڑے چوکنے سوتے ہیں اگر آدھا گھنٹہ پہلے بھی ہم سوتے ہیں تب بھی وقت سے پہلے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے لیکن نماز کے معاملے میں اتنا بے چین کسی کو نہیں دیکھا الا ماشاءاللہ کبھی کسی کو اداس دیکھو بھائی کیا ہو گیا ارے یار ابھی جا رہا تھا میں 1000 روپے پتہ نہیں کہاں گر گئے اس لیے اداس کسی کو اداس دیکھا بھائی کیا ہو گیا آپ کو ارے یار بیوی جا رہی تھی اپنی بہن کے ہاں شادی میں یا کہیں رشتہ داری میں سونے کی فلاں ٹون اس کی گر گئی اس لیے اداس لیکن کوئی بندہ ایسا نہ ملا میں ان حضرات کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اگر ان کو ملا ہو تو مجھے بتائیں کہ جس کا چہرہ کبھی اداس دیکھا ہو اور اس سے پوچھا ہو کہ بھائی اداسی کیسی ہے تم تو مسکراتے رہتے ہو تو اس نے جواب دیا ہو کہ یار آج فلاں نماز چھوٹ گئی اس لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے نہیں ایسا کوئی بندہ ملتا نہیں سوچنے والی بات ذرا سوچیں سرکار ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم کو کانٹا بھی چبھے درد انہیں ہوتا ہے ہم کو کانٹا ہم کو کانٹا بھی چبھے ملک یعنی اے فرشتے اے ملک روح میری دھیرے سے نکالی جائے
میری دھیرے سے نکالی جائے، خاک طیبہ خاک تھوڑی سی مدینے کی بھی ڈالی جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول اللہ، کہو سبحان اللہ۔ وقت وصال قریب آیا تو اپنے خدام کو قریب کیا، اور خدام بھی کوئی ایسے نہیں ہوتے تھے جن کو غسل کا طریقہ پتہ نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کے خادم تو ایسے بھی ہوتے، ایسے ہی ہوا کرتے تھے جو کئی کتابوں کے مصنف ہوا کرتے تھے، رائٹر آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ قریب کیا، ارشاد فرمایا، اے میرے چاہنے والوں، جب میری قبر بنائی جائے تو اتنی گہری میری قبر کو کر دینا کہ احمد رضا قبر کے اندر کھڑا ہو جائے۔ آواز جھیلی ہے آپ کی، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ احمد رضا قبر کے اندر کھڑا ہو جائے، عرض کیا گیا سرکار آپ کی وصیت کو پورا کر دیا جائے گا، لیکن کیوں؟ تو ارشاد فرمایا، جو احمد رضا ساری زندگی بغیر دیکھے پڑھتا رہا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، جو احمد رضا بغیر دیکھے پڑھتا رہا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، جو احمد رضا ساری زندگی کھڑے ہو کر ادب و تعظیم کا وہ ملحوظ رکھتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتا رہا، وہی آقا قبر میں تشریف لائیں گے، وہی آقا مرقد میں تشریف لائیں گے، ادھر فرشتے ہوں گے، کہیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ پھٹاک سے جواب دے دوں گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کریں گے ماں دینوں کا، احمد رضا تیرا دین کیا ہے؟ ایک دم پھٹافٹ جواب دے دوں گا میرا دین تو اسلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تیسرا سوال کریں گے اللہ کے رسول کی جلوہ گری ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے جہاں کے جلووں سے مجھے مالا مال کر رہے ہوں گے، اس وقت فرشتے کہیں گے احمد رضا اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو ساری زندگی جو احمد رضا کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتا رہا، احمد رضا کی غیرت ایمانی کو یہ گوارا نہیں، جو احمد رضا ساری زندگی بغیر دیکھے پڑھتا رہا، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، وہی آقا جب قبر میں سامنے تشریف فرما ہو احمد رضا بیٹھا رہے، یہ احمد رضا کی غیرت ایمانی کو گوارا نہیں، میری قبر کو اتنا گہرا کر دیا جائے، جب سرکار قبر میں تشریف لائے تو احمد رضا کھڑے ہو کر کے اپنی آقا کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے صلاۃ و سلام پیش کرتا رہے۔ کو اتنا گہرا کر دیا جائے، شاعر نے اس کی منظر کشی کی ہے، آخری شعر میں ملاحظہ فرمائے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اتنی گہری ہو لحد کے میں کھڑا ہو جاؤں، آواز کمزور والی لگ رہی ہے، ویسے یہ ہٹاؤ، ہاں ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اتنی گہری ہو لحد کے میں کھڑا ہو جاؤں، اتنی گہری ہو لحد کے میں کھڑا ہو مجھے آقا کی کرائی جائے، دید جس دم مجھے آقا کی کرائی جائے، موت
موت جس دم خاک تھوڑی سی مدینے